شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مغربی علاقوں کے رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران بڑی فصلوں کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا ہے کہ مغربی سرحد کا انتظامی نظام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے افغان مہاجرین کی پہلی اسمارٹ کارڈ رجسٹریشن کی کامیاب تکمیل پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مغربی حصے میں رابطے کو بہتر بنایا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں 293 کلومیٹر طویل ہکلہ ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان کو شاہراہوں کے ساتھ منسلک کرنے سے انقلاب آئے گا اور ملک کے روشن مستقبل کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مغربی روٹ کے پہلے مرحلے کی تکمیل سے متعدد ثمرات حاصل ہوں گے اور پسماندہ علاقوں کی معاشی ترقی یقینی ہوگی۔ جامع ترقی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ دنیا میں ریاست مدینہ انتہائی کامیاب نمونہ تھی کیونکہ اس میں عام آدمی کا معیار بہتر ہوا، قانون کی حکمرانی اور میرٹ کو یقینی بنایا گیا۔ عمران خان نے نشاندہی کی کہ مہنگائی کے باوجود موجودہ حکومت نے گزشتہ حکومت کی نسبت شاہراہوں کے منصوبے کم خرچ پر مکمل کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے بدعنوانی کے خلاف اقدامات کی وجہ سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری آج یوم حق خودارادیت اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے تسلیم شدہ حق خودارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام انہیں استصواب رائے کے ذریعے ان کا حق دینے کی حمایت کی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ بھارت کے جنگی جرائم اور مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کا نوٹس لے۔ آج یوم حق خودارادیت کے موقع پر اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی ہندتوا حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، عالمی انسانی قوانین اور چوتھے جنیوا کنونشن سمیت عالمی کنونشنوں کی صریحاً خلاف ورزی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ عمران خان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیر میں استصواب رائے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام مسلسل بھارتی تسلط کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے حق خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔ قومی غذائی تحفظ کے وفاقی وزیر فخر امام نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ سال 5 بڑی فصلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح کسانوں کو 1100 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ آج ریڈیو پاکستان کے پروگرام زرخیز پاکستان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال گندم کی پیداوار 27 ملین ٹن سے زائد رہی، لیکن تصویراتی ذخائر کو یقینی بنانے کے لیے 19 لاکھ ٹن گندم درآمد کی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ سال کاٹن کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا اور 90 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ گنے اور مکئی کی پیداوار بھی بڑھی۔ ایک سوال کے جواب میں فخر امام نے کہا کہ کسانوں کو بیج، کھاد اور دیگر ضروریات کے لیے کسان کارڈز کے ذریعے مالی مدد کی جا رہی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ مغربی سرحد پر باڑ لگانے اور انتظامی نظام کو محفوظ بنانے کے لیے جاری کام مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا۔ آج راولپنڈی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام 94% مکمل ہو گیا ہے، جبکہ پاک ایران سرحد پر باڑ لگانے کا کام 71% مکمل ہو گیا ہے۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سرحد کے دونوں جانب کے عوام کے تحفظ اور سرحد پر نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ باڑ لگانے کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ افغانستان کے ساتھ والی سرحد کا انتظامی نظام مزید فعال بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ باڑ لگانے کے لیے ہمارے شہداء نے خون کا نذرانہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باڑ امن کے قیام کے لیے ہے اور اس کو مکمل کیا جائے گا جبکہ یہ آئندہ بھی برقرار رہے گی۔ اقوام متحدہ نے افغان پناہ گزینوں کی پہلی بار کامیاب سمارٹ رجسٹریشن کی تکمیل پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ ایک رپورٹ میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے کہا کہ پاکستان نے پہلی بار 14 لاکھ افغان مہاجرین کے ڈیٹا کی تصدیق کی مہم مکمل کر لی ہے۔ UNHCR کے تعاون سے یہ مہم گزشتہ سال 15 اپریل کو شروع ہو کر 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوئی۔ یہ گزشتہ سال 10 سال میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر افغان مہاجرین کی پہلی تصدیقی مہم تھی۔ آج بھارت کے علاقے جھارکھنڈ میں ایک بس اور ٹرک کے درمیان تصادم کے باعث 16 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔